الرحمن الرحیم۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس وقت ملک میں مختلف ٹیکنیکل تعلیمی ادارے موجود ہیں جو کہ اپنے بصد کام کار ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ان اداروں کی کارکردگی میں بڑا فرق پڑا ہے۔ آج ہم ملک کے ممتاز ماہر تعلیم اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں فرحان گروپ آف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بانی طالب علم سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس کو ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر فرحان گروپ، ہم نے یہ پہلا ادارہ جو ملک میں فنی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پہلا ادارہ گجرات میں 1997 میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم تقریباً 8 اضلاع میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس فنی تعلیم کے فروغ کے لیے۔ مطلب فنی تعلیم کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی انڈسٹری، کوئی آپ کا شعبہ جو ہے نا وہ اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نالج کے بغیر جو ہے اس کی پراپر اسکلڈ مین پاور کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ہمارے ملک میں تو انلکیلی چونکہ گورنمنٹ کے ادارے بہت کم تھے، بہت تھوڑے اسٹوڈنٹ جو ہے نا طرف آتے تھے اس تعلیم کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو سویڈش کالج ہے اس میں بھی صرف 25 نشستیں ہوتی تھیں کسی ایک ٹیکنالوجی کے لیے میکسیمم۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا اس میں بھی آپ کی کچھ کوٹا سسٹم تھا ڈفرینٹ ریجنس کا، ڈفرینٹ صوبوں کا۔ تو یہ بڑی شارٹیج ہے شروع سے ہمارے ملک میں۔ تو الحمدللہ بہت سے کچھ لوگوں نے اس شعبے میں اپنے خدمات آگے پیش کی ہیں، اسی طرح ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ کے لوگوں کو اسکل دی جائے۔ لیکن ابھی بھی چونکہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بڑی زوال پذیر ہے، اس لیے لوگوں کا رجحان نہیں بن سکا اس طرح ابھی تک صحیح طرح سے۔ حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری ان کی جو سب سے پہلی پہلی کوشش تھی وہ یہی تھی کہ اپنے لوگوں کو پراپر اسکل دی جائے، ان کو اس فنی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ تو ملک کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا کہ فنی تعلیمی ادارے لوگ کیوں نہیں بنا رہے یا کیوں ان میں کمی کیوں ہے یا لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے، اس کی 2-3 بڑی میجر وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ملک میں جو ہے جو جنرل ایجوکیشن تھی اس پہ ہی شروع سارا فوکس رہا ہے، اور اس میں چونکہ انکم زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، اسٹوڈنٹ زیادہ ملتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بڑے گروپ ہیں آپ دیکھ لیں، پنجاب کالجز دیکھ لیں، آپ پنجاب اسکول دیکھ لیں، آپ سپیریئر دیکھ لیں یا دوسرا کوئی ادارہ دیکھ لیں، پیکس دیکھ لیں، آج کل اسپائر دیکھ، جو بھی آپ ادارے چینز جو بڑی بڑی ہیں یا بیکن ہاؤس دیکھ لیں، جو سب سے بڑے نام ہیں، کسی ایک نے اپنا ایک بھی فنی تعلیمی ادارہ نہیں بنایا۔ اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے کہ اس میں ایکسپینڈیچر بہت ہے، انکم بہت تھوڑی ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ آگے آئے ہیں جن لوگوں نے آگے اس ملک کے لیے باہر جا کے اس شعبے سے اپنے نام کمایا ہے، پیسے کمائے ہیں۔ تو ان کی خواہش ہے، جس طرح میں نے اسی تعلیم سے جا کے اپنی جاب کی ہے اور الحمدللہ اچھی جاب کی ہے، تو میرے دل میں بھی اس طرح خیال ہے کہ کیوں نہ میں باقی اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ کام کروں تاکہ وہ بھی جا کے اس فیلڈ میں آئیں۔ اس فیلڈ میں دوسری بڑی پرابلم جو ہے وہ ہماری حکومت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں جو کاسٹ آتی ہے اس میں حکومت جو ہے نا بالکل قطعاً کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ لون دیتی ہے۔ لون نہیں تو کم از کم ایسا اکوپمنٹ تو پرووائڈ کرے جس طرح باقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ باقی دنیا کے جتنے فنی ادارے ہیں ان میں انڈسٹری انویسٹ کرتی ہے، وہ انڈسٹری کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بندے ٹرین کرتے ہیں، وہ اپنے وہاں سے اسٹوڈنٹ لیتے ہیں ٹرین جو۔ تو یہ ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی احساس ہے، بلکہ الٹی رکاوٹیں ہیں۔ اس میں جگہ جگہ ہمیں گزارا جاتا ہے مختلف ٹیکسز کے مختلف جناب لوگوں کے اپروولس کے لیے، ہر قسم کے مسائل ہیں۔ تو اس کے بعد اسی لیے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں زیادہ تر۔ تو آسان طریقہ یہی ہے کہ جنرل ایجوکیشن پڑھاؤ، ٹھیک ہے، بس سارے لوگ آ رہے ہیں کرو۔ دیکھیے اس میں بڑے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلے ایک ٹیکنیکل جو بورڈ تھا ہمارا پنجاب کا، ایک ہی بورڈ ہے، اس پہ ظاہر بے شمار لوڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی ہمت سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے لوگ۔
اور اس میں ایک ہی جگہ پہ سارے کام چل رہے تھے. وہ اداروں کے لیے کافی ساری سہولت تھی, آسانی تھی کہ ایک ہی دفعہ وہ اپلائی کیا اور سارے انسپیکشن وغیرہ جو بھی تھے اپروول ہو جاتی. اس کے بعد انہوں نے یہ ٹیوٹا بنا دیا. ٹیوٹا والے نے اپنا الگ قانون نافذ کرنا شروع کر دیا. اب وہ فیس لیتے ہیں, 25-25 ہزار وہ لیتے ہیں, 25-30 ہزار وہ لیتے ہیں. وہ سال میں 2-3 انسپیکشنیں ان کی آ جاتی ہیں. تو یہ مطلب ایک مصیبت میں ڈالا. آپ اوپر سے ایک اور پی ایس ڈی اے آ گیا, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ گئی. انہوں نے اپنا دے دیا کیا کہ جو ہم سے رابطہ نہیں کرے گا, جو ہماری فیس جمع نہیں کرے گا, جو ہم سے نہیں پوچھے گا, اس کو ہم بند کر دیں گے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. اصل میں یہ سارا ون ونڈو آپریشن چاہیے. یہ 5 ڈپارٹمنٹ ہمیں پیچھے لگائے ہوئے ان کے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں وہ سارا سال جو اسی لگ رہے تھے, جناب آج فلاں انسپیکشن ہے, آج فلاں کی انسپیکشن ہے, آج فلاں کی انسپیکشن ہے. سہولت کچھ نہیں ہے, اس کے اوپر تنگیاں سختیاں بہت ہیں. گورنمنٹ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نقد پیسے نہ دیں ان اداروں کو. آپ ان کی اپنے اس جو ٹریننگ اکوپمنٹ ہے اس سے مدد کریں, ان کو آسان کے ساتھ میں پرووائڈ کریں, تو لوگ تاکہ بہتری ہو اسٹوڈنٹ کی, اور آپ کے اوپر پیسے بھی بچو. ٹھیک ہے, لیکن کووڈ-19 سے تو بالکل ہی دوران تو بہت ہی برا حال ہے. اس سے پہلے ہی انہوں نے گورنمنٹ کی جو ناقص پالیسیز ہے, بہت سارے تقریباً 200 سے زیادہ ادارے, تو صرف اگر 280 کے قریب ادارے تو پنجاب میں بند ہو گئے پرائیویٹ ادارے. کہ لوگوں کا دیکھیں جو ایجوکیشن ہمارے ہیں وہ ہے امپلائمنٹ بیس. امپلائمنٹ کی ایک انڈسٹری پاکستان میں بند ہے. گلف میں جو ہمارے بچے جو چاہتے تھے وہ ایک بڑا میجر سورس تھا ان کے ایجوکیشن کا, وہ بھی بند ہے. اور کووڈ کی وجہ سے اب لوگوں نے چونکہ وہ لگاتار بند ہے, جو لوگ داخل تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے. بہت بری سچویشن ہے خاص طور پہ فنی اداروں کی, کہ ان کے پاس نہ تو کرایہ دینے کے پیسے ہیں, نہ تنخواہیں دینے کے پیسے. لوگ اپنے جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنے ایسٹ پہ بیچ کے وہ پورا کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اس معاملے میں قطعاً خاموش ہے. ہر جگہ وہ بات کر رہی ہے ان کی مدد کرنے کے, لیکن اس طرف نہ ان کی توجہ ہے. زبانی دعوے بہت ہیں کہ نہیں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, فنی تعلیم بہت کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم فاران گروپ ہے جو اس میں ہمارے اداروں میں اس وقت 7 قسم کے جو ڈپلوماز ہیں, 3 ایئر DAE, اس میں الیکٹریکل, الیکٹرانکس, ٹیلی کام, کمپیوٹر, مکینیکل اور الیکٹرانکس جو ہے اس میں ہم پڑھا رہے ہیں سارے شعبے 3 ایئر. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم 3 سبجیکٹ میں جو ہے 4 ایئر BS لیول یونیورسٹی آف سرگودا کو کرا رہے ہیں. BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی جو ہے سول کی, BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی الیکٹریکل, BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی میکینیکل, اور MSc لیول کی کورسز بھی ہم کو گجرات جو ہمارا کیمپس ہے کروا رہے ہیں. تو باقی جگہ پہ ہم سارے الیکٹریکل سول کے ڈپلومے کروا رہے ہیں. 8 ہمارے کیمپس ہیں ڈفرینٹ اضلاع میں الحمدللہ. اور یہ ہمارا جو ریکارڈ جو ہے پچھلا اگر چیک کریں آپ کو تو تقریباً کوئی جو ہے نا وہ 31 دفعہ ہم نے بورڈ کی پوزیشن حاصل کی ہے. اور یہ شاید پاکستان میں واحد ریکارڈ ہوگا کہ 3 دفعہ بورڈ کی پوزیشن لینا کسی ادارے کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس لیول کے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میرا میسیج تو عام والدین کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فیوچر کیا کس چیز میں ہے. فیوچر صرف اور صرف آپ کے ہنرمند ہونے میں ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک فنی تعلیم سے آپ ایک صرف جاب کوالیفائی نہیں کرتے, آپ اپنے لیے ایک شعبہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو میٹرک کے بعد جو صرف 3 سال میں ایک آپ ایسا جو ہے اپنے ایکسپرٹی پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ نے اگر الیکٹریکل کا ڈپلوما کیا تو آپ کو آپ میں لائن سپرڈنٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ کا نہیں دل کرنا آپ کا ذاتی کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کو جس طرح میکینیکل ہے, سول ہے, باقی چیزیں ہیں. آپ اگر جاب کرنا چاہیں تو جاب آفر بھی ہے, آفر بھی ہوتی ہے, اور جاب آفر کے علاوہ آپ کا اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں.